बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रंगों की इस दुनिया से रमज़ान रंग स्पेशल सहर ट्रांसमिशन में मदीहा अलमास खान आपके साथ है और मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं। मौजू की तरफ आना चाहूँगा जी। आज हम वालिदैन की खिदमत के हवाले से बात करना चाहेंगे कि वालिदैन की खिदमत में कितनी बड़ी अजमत है। पैनल का तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ इलामा नासिर मदनी साहब मौजूद हैं, बहुत ग्रिप रखते हैं, सोशल इश्यूज़ को बहुत करीब से देखते हैं। इनके साथ साथ PhD स्कॉलर इस्लामिक स्टडीज़ में मौजूद हैं मियाँ अब्बास अली रज़ा साहब। सर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। तलावत कलाम पाक बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए इस तमाम तर जहद को। तलावत कलाम पाक के लिए हमारे साथ कारी सईदुल्लाह सईद साहब मौजूद हैं। कारी साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। और हमदे बारी ताला, अल्लाह ताला की तारीफ़, अल्लाह ताला की तारीफ़ी कलामात उनको अदा करने के लिए हमारे साथ हमारी प्यारी बहन नौरीना इम्तियाज़ साहिबा मौजूद हैं। बहन, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ख्वाहिश होगी कि तलावत कलाम पाक से आगाज़ किया जाए इस ट्रांसमिशन का और बहुत सारी रहमतें मोहब्बतें समेटी जा सकें। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कारी साहब, सूरह शम्स से कुछ आयात तलावत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ تمام تلاوت کو قبول فرمائے. ناظرین، اس سورت میں جسے ہم سورہ شمس کے نام سے جانتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسمیں کھا کر، جن میں سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی، انسان کی اور خود اپنی ذات کی قسم کھا کر یہ اہمیت اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جو ہدایت دیتے ہیں اور اس ہدایت کو امتوں تک پہنچانے کا حکم آتا ہے اور امتیں جب روگردانی کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کس انداز میں، جلال میں اپنا عذاب نازل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے پناہ عطا فرمائے. قوم سمود کا خصوصی طور پر اس صورت میں ذکر کیا گیا، اور دعا یہ ہے آج کی ٹرانسمیشن کو آگے لے کر چلتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو مالک کائنات نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں، اور ہمیں کسی بھی قسم کے اس رستے سے پناہ عطا فرمائے جن رستوں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، جن رستوں پر اللہ تعالیٰ عذاب کے حوالے سے وعید سنا چکے ہیں. بے شک، میرے خیال بے سے شک. موضوع کی طرف آئیں جی تو ہاں بالکل. رہنمائی اور آج فرمائیں. کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت، ہمیشہ کی طرح سے انتہائی دلچسپ موضوع ہے، والدین کی خدمت میں عظمت. اور اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے کہا کہ مسلمانوں، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے مقافات عمل ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ آخرت میں جا کے روز محشر حساب ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا. روز محشر میں حساب تو ہوگا سو ہوگا، لیکن یہ دنیا بھی مقافات عمل ہے. کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لے لو. آپ جو کریں گے وہی آپ کو بدلے میں ملے گا. اور اگر آج ہم اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی خدمت گزاری کرتے ہیں، ان کا فرمان بجا لاتے ہیں، تو ہماری اولاد بھی کل کو ہماری خدمت کرے گی. اور مزید ہمارا دین اسلام کیا ہمیں احکامات دیتا ہے کہ والدین کی خدمت میں کس قدر عظمت ہے اور کیا ہمارے لیے مزید احکامات ہیں. علامہ ناصر مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم مستفید ہوں گے ہمیشہ کی طرح اور ان سے سیکھیں گے، کیونکہ عمران ہمیشہ کہتے ہیں کہ سوشل ایشوز میں ان کی کافی گرپ ہے اور ان کا جو سمجھانے کا جو سٹائل ہے اسی وجہ سے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ آپ مدیحہ، فیمس میں ہوئے. تو ویسے اس میں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. مجھے ویسے اب یہ سوشل سائنٹسٹ بھی لگنا شروع ہاں، ہو گیا. بڑا آسان ہے، بہت نروز کو سمجھتے ہیں. کیونکہ دین اسلام کے بارے میں ٹھیک ہے تعلیمات اور ہمارے جتنے بھی علماء دین ہیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں اور ہمیشہ بڑے جامع طریقے سے روشنی ڈالتے ہیں، لیکن انہوں نے جو بڑا ایک آسان سا طریقہ بتایا ہے وہ شاید جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ بڑے آسان طریقے سے سمجھاتے ہیں اور بڑے مزاحیہ انداز بھی ہوتا ہے کہ اس میں تاکہ ہماری جنریشن جو اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھ آ سکے. لیکن خواہش یہ کہ اللہ تعالیٰ اصل روح کو قائم رکھے. آمین ثم آمین. کیا احکامات؟ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس قرآن مجید کی آیت میں اللہ کریم نے ہمیں جوانی میں بچپن کی طرف موڑا ہے کہ آج تم جس لیول پہ کھڑے ہو کبھی تم نے اپنا بچپن دیکھا ہے؟ جس طرح تمہارے ماں باپ نے تمہیں ناز نخرے سے پالا ہے، میرے آگے التجا پیش کرو کہ میرے مالک جس طرح ہمارے ماں باپ ہم پہ رحم کھاتے تھے اسی طرح ان کے اوپر تم بھی رحم کھانا. سبحان اللہ. یہ آیت کریمہ ہر عالم دین والدین کے حقوق جب بیان کرتا ہے تو وہ اپنی سپیچ کا اس کو حصہ بناتا ہے، مگر میں اس کا ترجمہ ان الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں. بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے. وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں. بہت
یاد آتی ہے ماں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ اس میں جو میں نے بات کی ہے ایک نثر کی صورت میں، اللہ کریم نے بھی یہ سارا نقشہ کھینچا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں بڑی محنت سے پالا ہے اور اپنے منہ سے نوالا بچا کر تمہارے منہ میں ڈالا ہے۔ ایسا ہی تو یہ ایک ماں سمجھ سکتی ہے ان شعروں کو۔ میں آج نیو نسل کو ابتدا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے چنوں، یہ جو تم اتنے بڑے قد کے مالک بن گئے اور ماں باپ کو کہتے ہو کہ تم نے کیا کیا، یہ قرآن مجید نے اعتراف کر دیا کہ جو ماں باپ نے تمہارے ساتھ بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں کیا، وہ بڑھاپے میں تم نے اس کو اس کا بدل لٹانا ہے۔ اور یہ جو لوگ بات چلا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ہم خود ہی اس دنیا میں آئے ہیں، اگر آپ پیدا نہ کرتے تو کسی اور نے کرنا تھا، آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ناصر مدنی آج تم کو یہ دین کی بات بتا رہا ہے، کوئی سکالر، کوئی عالم آپ کو 20 سال بعد بتائے گا، آپ جمعہ پڑھنے جائیں گے کوئی عالم آپ کو جمعے میں بتائے گا، مگر یہ جو آپ عزت کرتے علماء کرام کی اور پیران اعظام کی اور مشائخ اعظام کی اور محدثین کی، اس وجہ سے کرتے ہو کہ یہ آپ کے ساتھ دین سکھاتے ہیں آپ کو، مگر آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے 20 سال بعد دین سیکھ کے ان کی عزت کرتے، ان پہ پھول نشاور کرتے ہو۔ میرا پیغام ہے میرے چنوں، جس ماں نے تمہیں کلمہ پڑھنا سکھایا، جس باپ نے تمہیں انگلی سے پکڑ کر مسجد کا رستہ دکھایا، یہ بھی تمہارے مرشد ہیں، ان کو کاپی کریں۔ بالکل، بہت خوبصورت انداز میں علامہ ناصر مدنی صاحب مفہوم بیان کر رہے تھے ان تمام چیزوں کا جو انہوں نے آبزرو کیا ہے سوسائٹی سے۔ میرے ساتھ میاں عباس علی رضا صاحب موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ان کی اچھی چیز یہ ہے کہ ہی از اے پی ایچ ڈی اسکالر ان اسلامک اسٹڈیز۔ تو سر، موضوع ہے والدین کی عظمت۔ اسلام، میرا دین، میرا خوبصورت دین، میری شرع کیا حکم دیتی ہے والدین کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں اور خاص طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں رنگ برنگی اس بزم کو، کہ اتنا فرینڈلی سا اللہ ماحول اس ہے کو قبول فرمائے، کہ بڑا اچھا سا سیکھنے سکھانے کا آپ ماشاءاللہ موقع فراہم کرتے ہیں۔ تو میاں عمران صاحب، میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کی زندگی کے ان پرخطر راستوں میں، یہ جو کانٹوں سے بھرے راستے ہیں، ان پہ انسان اللہ رسول کے بعد والدین کے سہارے کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ والد کو انسان کے لیے سورج سے تشبیہ دی گئی ہے کہ والد میں حرارت ہے، تپش ہے، اس میں وہ غصہ ہے، روشنی بھی ہے۔ روشنی ہے۔ تو وہ جو تپش اور حرارت ہے، اگر سورج کی بندہ شعائیں نہ لے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وٹامن کی کمی ہو جائے گی، ہڈیاں کمزور رہ جائیں گی۔ تو والد کی طرف سے اگر ہمیں سختی نہ ملے تو تربیت میں کمی رہ جاتی ہے۔ والدہ کو چاند سے تشبیہ دی گئی کہ والدہ کی نرمی، مٹھاس، محبت، راحت، جو والدہ کے ساتھ بیٹھ کے جو سکون میسر آتا ہے، اسے چاند سے تشبیہ دی گئی۔ اگر انسان کی زندگی میں یہ سورج اور یہ چاند نہ ہو، اگر والد سورج جو ہے یہ دنیا سے چلا جائے تو دن روشن ہونے کے باوجود بھی تاریک ہو جاتا ہے۔ اگر والدہ دنیا میں نہ ہو تو رات بڑی سہانی ہونے کے باوجود بھی بے چین اور بے قرار رہتی ہے۔ تو یقیناً جن کے والدین ہیں اس پہ ہم آگے ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اس کی کرو، اور ساتھ ہی فرما دیا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، مین کہ اپنی عبادت کے فوری بعد اپنے عبادت کی احکامات کو فیصلہ کر والدین کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کے ساتھ جوڑ دیا کئی مقامات پر، صرف ایک نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اکثر آیات میں جہاں والدین کے بارے میں ذکر کیا گیا، اللہ نے اپنی عبادت کے بالکل ساتھ جوڑ دیا
کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میری عبادت کرو، کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے، ساتھ ہی فرما دیا کہ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا موضوع اور بڑا آج کے دور میں اس کی بڑی ضرورت بھی ہے۔ جیسے علامہ صاحب نے والدہ کے بارے میں ذکر کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ والد کے بارے میں تھوڑا سا ایک واقعہ بتا دوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کے کہتا ہے کہ میرے باپ نے میرا مال خرچ کر دیا، میرا باپ میرا مال ضائع کر دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے والد کو بلا کے لاؤ۔ اب جب وہ بلانے گیا، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، آ کے عرض کی کہ حضور سرور کائنات، جب یہ شخص آئے گا تو اس کے باپ سے پوچھنا کہ اس کے دل میں کیا بات ہے جو اس نے ابھی تک اپنے آپ کو بھی نہیں بتائی۔ وہ شخص آیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جب حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہ تو بتا تیرے دل میں کیا بات ہے۔ اس نے اپنے دل کی باتیں نکالی، اس نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، تو چھوٹا سا تھا، تو تھوڑی سی تکلیف محسوس کرتا تو ہم تڑپ جایا کرتے تھے، تیری جوانی کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، آقا اب یہ کہتا ہے کہ میں اس کا مال ضائع کرتا ہوں۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ حدیث بتاتی ہے میرے آقا نے آ کے اس شخص کا گریبان پکڑا، گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہا انتا و مالکا لی ابی کا، تو کہتا ہے کہ میرے باپ نے مال ضائع کر دیا، یاد رکھ تو بھی اور تیرا سارا مال بھی تیرا نہیں تیرے باپ کا ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ آج کے ماحول میں علامہ صاحب ہم سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں جی لاہور میں آ کے سیٹل ہو گیا، اچھی جگہ آ گیا، میرا باپ بھائیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ گاؤں میں رہتا ہے، تو میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے، تو مسئلہ بتائیں کیا میرا باپ جو مفلوق الحال ہے اسے میں زکوٰۃ دے دوں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، کیسا ماحول ہے کہ ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ آقا کریم نے فرمایا تو بھی، تیرا مال بھی تیرا نہیں تیرے باپ کا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ مال کی میل نکال کے باپ کو دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح ماں کا رتبہ بتایا، جس طرح باپ کا رتبہ، جب ہم کمانے لگ جاتے ہیں، جب ہم اس قابل ہو جاتے ہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، تو ہم پھر ماں باپ کی منتھلی لگا دیتے ہیں۔ جیسے ماہانہ خرچہ بچوں کو دیا، ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں پاکٹ منی ملا کرتی، لیکن ہمیں ڈیلی بیسس میں ملا کرتی تھی، ہم اسکول گوئنگ ہوتے تھے۔ جب ہم بڑے ہوتے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، تو ہم خرچہ ماں باپ کا لگا دیتے ہیں، اور بہت ہی کم اماؤنٹ جتنا ہم کماتے ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ اگر اس کی پرسنٹیج نکالے نا تو وہ کچھ بھی نہیں بنتی ہے کہ جی ہم نے 2000 روپے خرچہ لگا دیا، ہم نے 1000 روپیہ خرچہ لگا لیا، اور اس پہ بھی احسان جتاتے ہیں ہم آپ کو پیسے تو دیتے ہیں۔ یہ جو ہماری بے حسی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بچپن میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ اپنا بچپن دیکھیں، اللہ کریم نے بار بار کہا کہ اپنا بچپن دیکھیں۔ ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے کہ باپ سے جتنی مرضی بچہ سوال کرتا ہے نا مجھے دیں، کبھی باپ نے یہ نہیں کہا ابھی میں آپ کو دیا ہے، بلکہ میں یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک دکان کے اوپر بچہ کھڑا ہے اور بابا ساتھ کھڑا ہے، اور بابے کے پاس اس کھلونے کے لیے پیسے نہیں ہیں اتنے، مگر بچے نے کہا میں نے لینا یہ کھلونا، تو بابے نے اس کو اشارہ کیا بھی میں کل آپ کو پیسے دے دوں گا، اس کو کھلونا دے دیں۔ باپ نے اپنے بچوں کے لیے اپنی پاکٹ نہیں دیکھی، اور ایڈوانس جو ہے نا اپنے اوپر قرض جو ہے نا سوار کر لیا، مگر اس کی جو ڈیمانڈ ہے نا کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ یہاں میں یہ بات علامہ صاحب کی جو ہے نا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ شریعت نے کہا ہے کہ جو تمہارا مال ہے وہ پہلے اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے، جو اس میں بچے وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم سیلری لے کے آتے ہیں، ہم تو یہاں تک ہو گیا ہے کہ دروازے پہ کوئی چیز لے کے آئے تو ماں پوچھتی ہے نا بیٹا کیا ہے، تو چھپا کر کہتے ہیں یہ میری بیگم کے لیے پلمونول سیرپ ہے، یہ میری بیگم کیلشیم کی گولی ہیں، یہ میری بیگم کے لیے مال کھانے کے لیے ماتی لے جو۔ صبح جب لے کر جاتا ہے تو ماں صبح چھلکے دیکھتی ہے نا، تو وہ پھر پوچھتی ہے کہ میرے بچے تم نے تو آج چھپا کر کھایا ہے، میں تو تیرے بغیر کبھی یہ جی پانی بھی نہیں پینا پسند کیا تھا۔ اتنا محبت چاہیے۔ اور عمران صاحب اس پہ یہ بات بھی لازمی میں کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت نے یہ جیسے علامہ صاحب نے کہا ہے نا کہ باپ کا مقام، یہاں ایک بات اور میں اپنے ناظرین کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ شریعت نے کہا ہے کہ حسن سلوک میں 3 حصے زیادہ پیار ماں سے کرنا ہے، مگر جب فیصلے کی باری آئے گھر میں کہ ایک طرف باپ بیٹھا ہے ایک طرف ماں بیٹھی ہے، ماں کہتی ہے ایسے کرنا ہے، باپ کہتا ہے ایسے کرنا ہے، تو شریعت نے کہا ہے پھر باپ کا حکم ماننا ہے، کیونکہ فیصلے کی طاقت اللہ نے باپ کو، کیونکہ انتظامی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے باپ کو ایک قدم آگے رکھا ہے، قوامون علی النساء، مردوں کو قوام بنایا عورتوں پر، بالکل حاکم بنایا۔ بالکل۔ اچھا علامہ صاحب ایک چیز چونکہ میرا یہ بلیو ہے کہ اس ٹرانسمیشن کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، ہاں جی، کوئی فائدہ نہیں رہتا اس ٹرانسمیشن کا، خدا جانتا ہے اگر اس سے کچھ سیکھ نہیں پاتا، ادروائز یہ ساری گپیں ہیں باتیں ہیں،
सीखने की ज़रूरत यह है कि मैं बहुत करीब से चीज़ों को जब देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि एक बाप जिसने पूरी ज़िंदगी पाला पोसा बड़ा किया, अब आपकी अपनी औलाद हो जाती है और जायदाद विरासत उस बाप की है, आपका अपना कुछ नहीं है। अब आप अपनी औलाद को देखते हुए, उनके मुस्तकबिल को देखते हुए, बाप की जो मसारिफ हैं उनको आप फजूल खर्ची गिनना शुरू कर देते हैं, हालांकि वसाइल उसके हैं और मसारिफ उसी के फजूल खर्ची बन जाते हैं क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज मुख्तलिफ हैं। इस पे क्या कहना चाहें? देखें, इस शरीयत ने बाप की जो प्रॉपर्टी है उसमें असूल मुतय्यन कर दिए और हदूद मुकर्रर कर दिए हैं कि इसमें से छठा हिस्सा जो आपके लेकिन अभी बाप तो की, हिस्से हुए ही नहीं हाँ ना। जी, नहीं वो है शरीयत ने कर दिए सही। हैं, हमारी नज़र में नहीं ना हुए। शरीयत ने कह दिया कि बाप की कमाई से उसका छठा हिस्सा जो है उसकी वालदा का है, जो बच्चों की दादी है, ठीक है, ये शरीयत ने पहले ही मुतय्यन कर दिया है। इसी तरह उसमें 8वां हिस्सा जो उसकी बेगम का है, जो हम कहते हैं ना कि ये, और उसमें शरीयत ने बच्चों का मैं माजरत सर काट रहा हूं, नाजरीन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये चीजें रूटीन में क्योंकि डिस्कस ये नहीं मेरे होती। ख्याल से हमें भी आज पता चला है कि हम इसमें इन दादी चीजों का को भी डिस्कस हिस्सा नहीं है। करते, इन पे बात करना पसंद नहीं करते। जो बात नासिर मदनी साहब कर रहे हैं, दीज आर गोल्डन वर्ड्स फ्रॉम माय रिलीजन, प्लीज नोट दिस डाउन सर। जी, उसमें शरीयत ने छठा हिस्सा माँ का मुकर्रर कर दिया और फिर 8वां हिस्सा जो बेगम का कर दिया है, और जब तक औलाद ना हो तो उसमें शरीयत ने बेगम को और मर्द को बराबर का हिस्सेदार बना क्या दिया बात है। और जब औलाद हो जाएगी तो फिर माँ भी कुर्बानी देगी और बाप भी देगा। फिर अल्लाह ने बहन और भाई में भी फ़र्क कर दिया कि भाई को डबल हिस्सा दिया और सिस्टर को एक हिस्सा दिया। यानी ऐसे समझ ले कि भाई को डबल हिस्सा क्यों दिया कि अगर अल्लाह ना करे उसका बाप दुनिया से चले जाए तो वो अपनी बहनों की कफालत कर सके और उसकी बहनें उस पर बोझ ना बने, क्योंकि वो बाप की विरासत से बच्चा जो है डबल हिस्सा ले चुका है। तो इसका मतलब है शरीयत ने इस रूए ज़मीन पे ज़ाब्ता अखलाक बना दिया है। वो अलग बात है कि हम अपनी बहनों को कहने लग पड़े अगर तुमने हिस्सा लिया तो हमारा जीना मरना आपसे ख़त्म है। हाँ। ये अक्सर अदालतें जो बरी हैं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस नहीं है कि वहाँ जाकर एक सिस्टर कहती है कि मेरा हक मुझे दे दो। हमारा नबी तो वो है जिसके पास अगर काफिर की बेटी आए तो हजूर उसका मजहब नहीं देखते, ऐसे अपनी काली कमली उतार के उसके सर पे दे देते हैं कि ये काफिर की बेटी ज़रूर है मगर इज्जत जो है सबकी एक जैसी है। ये है हमारे नबी का करदा। सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे जामे रोशनी डाल रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि वालिदैन के हकूक़ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मज़ीद क्या कहती हैं, क्या अहकामात? और ख़ुसूसी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा जो रज़ाई माँ थी उनके साथ कैसी मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अब आप ये सब नाजरीन हमारे जानते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही आपके वालिद मोहतरम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए 6 साल के थे तो वालिदा मोहतरमा सईदा आमना सलामुल्लाहि अलैहा वो भी चली गई। तो आपकी जो रज़ाई वालदा थी, जैसे मियां इमरान साहब ने इशारा किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि सहाबा किराम में तशरीफ़ फरमा थे, बैठे थे, दरस व तदरीस हो रही है, समझा रहे हैं, बातें बता रहे हैं, एक खातून आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम से खड़े होते हैं और जल्दी से उसकी तरफ, जैसे बंदा खुशी में हर चीज़ भूल जाता है। सहाबा फरमाते हैं कि एक जूता पाँव में था, दूसरा नालेने मुबारक, एक था दूसरा नहीं था, ऐसे बर्फ तगी से दौड़े, ये मेरा नबी है, जाके उनके पास पहुंचे। अब वो खातून क्या करती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी से अपनी ये काली कमली जो रहमत की चादर है वो ज़मीन पे बिछाई, उस खातून से कहा कि आप बैठें, उनको बिठाया, खुद मट्टी पे बैठ गए। अब वो खातून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को टटोल रही है, उंगलियां फेल रही है, देख रही है। काफ़ी देर गुजरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर ये खातून कौन थी, कौन खुशकिस्मत थी, आपने खुद मट्टी पे बैठना पसंद किया, उसे कमली पे जगह दी, वो आपके बालों से खेल रही थी, ये खातून कौन थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ थी। रज़ाई माँ, उम्मी बादा उम्मी, उम्मी बादा उम्मी, कि मेरी माँ के बाद मेरी माँ, हकीकी माँ। अब आप तसव्वुर करें कि जो हकीकी नहीं, रज़ाई माँ की इतनी इज्जत का दर्स दिया जा रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इशा की जमात में नमाज में खड़ा होता, सूरह फातिहा की तिलावत करने लगता, मेरी वालिदा को अचानक मुझसे कोई काम याद आ जाता, मुझे दरवाजे से आवाज़ देती, मोहम्मद, मैं अल्लाह की नमाज तोड़ के माँ की बात सुनने चला जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज हम भूल चुके हैं। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ ये एक पैगाम नोट कर लें कि लामा साहब की बात को मैं आगे बढ़ा दूं कि शरीयत ने, ये माँ बाप का मकाम है ना, शरीयत ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर तुम्हारा बाप दुनिया में नहीं
تو اس کے دوست سے اتنا ہی پیار کرنا جتنا تم اپنے باپ سے کرتے ہو. ایک مختصر سی چیز پوچھوں گا کہ کیا فرض نماز بھی توڑی جا سکتی ہے ماں یا باپ آواز اس میں جو ہے نا سنت اور نفل محدثین کا اختلاف ہے کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو اگر آپ نے نفلی عبادت جیسے وہ جریج ولی کا واقعہ سے آتا ہے کہ وہ اپنے نفلی عبادت میں مصروف رہے تو ماں آواز لگا کر چلی جاتی رہی تو پھر ماں نے کہا تھا کہ تم کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم ایک بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو. یہاں میں ایک بات نوٹ کرانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ اکثر لوگ یہ کہہ جاتے ہیں کہ جب تک تم بدکار عورت کے ساتھ کوئی غلط کام نہ کریں. یہ بہت غلط بات ہے. ماں کبھی بھی ایسا لفظ نہیں کہہ سکتی. صرف بد دعا یہاں تک تھی کہ منہ نہ دیکھ لو کیونکہ اللہ اپنے ولی کو محفوظ رکھتا ہے اور صرف اس کا منہ دیکھا کہاں عدالت میں قاضی کی عدالت میں جب وہ عورت بچہ لے کر سامنے آئی. یہ شارٹ کٹ میں نے بات بتائی ہے کہ صرف منہ دیکھا اور قاضی کو بولا کہ یہ میری ماں کی جو بد دعا تھی پوری ہو گئی ہے. پھر وضو کر کے کہا ہے بچے بول تو کس کا بچہ ہے کم باذن اللہ تو وہ بچہ اللہ کے حکم سے بولا تھا کہ میں فلاں چراوے کا بچہ ہوں. تو اس کے اور ایک لفظ لازمی یہ جو باپ کی میں نے بات کی ہے نا کہ اس کے دوست سے شریعت نے یہ کہا کہ اگر آپ کی والدہ جیسے پچھلے رمضان میں میرے کتنے چاہنے والے اور دیکھنے والوں کی موجود تھی والدہ آج کچن میں وہ نظر نہیں آ رہی افطاری میں سحری میں اللہ ان کو جنت عطا فرمائے. میرا بابا بھی دنیا میں سے چلے گئے اللہ ان کو بھی جنت دے. یہاں میں بات نوٹ کرانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر تیری ماں زندہ نہیں نا تو اس کی بہن سے اگر بہن جس کو ہم خالہ بولتے ہیں اور انٹی بولتے ہیں ماسی بولتے ہیں اپنی ماں بولی زبان چ وہ بھی نہیں تو اپنی ماں کی سہیلی سے دعا کراؤ اور وہ سوٹ اس کو پہناؤ جو اپنی ماں کو پہناتے. شریعت نے تو سہیلی تک ادب دے دیا ماں کی نسبت سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان تمام احکامات پر ان تمام تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اور لمحہ المیہ بھی ہے کہ ہم لوگ بھول چکے ہیں کیونکہ جب ہم اپنے اپنے گھروں والے ہوتے ہیں ہماری شادیاں ہوتی ہیں ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں تو پھر ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی حیات ہوں تو ہم لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ ماں تمہارے ساتھ رہے گی نہیں باپ میرے ساتھ رہے گا ماں اس کے ساتھ رہے گی. ہم اس لڑائی میں پڑ جاتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں وہ انہی کے مرہون منت ہیں اور انہوں نے کس طرح سے ہمارا براٹ اپ کیا ہے. انہوں نے اپنی ساری زندگی ہم پر لگا دی ہے ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی ہے. خدا را نہ بھولا کریں. ماں باپ جو ہے آج اگر ہم ان کی خدمت گزاری کرتے ہیں تو کل کو ہماری اولاد جو ہے ہماری خدمت گزاری کرے گی. نورینہ امتیاز اس خوبصورت محفل میں ہماری بہن ہمارے ساتھ ہیں. حمد باری تعالیٰ آپ سے سنتے ہیں. بسم اللہ کیجیے نورینہ. درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب عیب میرے نہ کھول محشر میں عیب میرے نہ کھول محشر میں نام رحمان ہے تیرا یا رب دے میرے درد کی دوا
लाज रख ले गुनाहगारों की, लाज रख ले गुनाहगारों की, नाम सत्तार है तेरा या रब, दर्द दिल कर मुझे अता या रब। मैंने सुबहाना रब्बियल आला, मैंने सुबहाना रब्बियल आला खाक पर रख के सर कहा या रब, और तू हसर को उठा हसन करके, तू हसर को उठा हसन करके, हो माल खैर फातिमा या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब, दर्द दिल कर मुझे अता या रब। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत खूबसूरत अंदाज में हमदर्द बारी ताला पेश कर रही थी, जो कि दुआया अंदाज में थी, और अल्लाह ताला इन तमाम दुआओं को कबूल करे। इस वक्त एक हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी डिस्कशन को, जिसमें हम वालिदैन की अज़मत और वालिदैन के साथ रखे जाने वाले रवैये पर शरई अहकामात को अपने पैनल से समझने की कोशिश करें, उसी को साथ लेकर चलेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, रंगों की इस दुनिया से रमज़ान रंग स्पेशल सहर ट्रांसमिशन में मदीहा अलमास खान और मियां इमरान अरशद आपके साथ हैं। खूबसूरत रंगों की ये महफिल हम सजाए बैठे हैं, सीखने सिखाने का अमल जारी है। और अभी अभी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिन्होंने ब्रेक में हमें ज्वाइन किया, अरीशा अली नात खां हैं हमारे साथ हैं, मोहम्मद अमजद नक्शबंदी साहब हमारे साथ हैं। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। अरीशा, बिस्मिल्लाह कीजिए, खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं आपसे। थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की किस्मत ने उसे दिखाई तेरे दर की थी जिसके मुकद्दर में ये अर्ज़ व समावात तेरी ज़ात का सदका
ذات کا صدقہ محتاج یہ ساری خدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں رویا ہوں میں وہ شخص کے پاؤں سے لپٹ کر رویا ہوں میں وہ شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قسمت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی جزاک اللہ خیر عریشہ علی بہت خوبصورت انداز میں محبت کے ساتھ گلہائے عقیدت پیش کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں. علامہ صاحب اگر میں احادیث کو دیکھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی ہے. لیکن آج جب اپنے معاشرے کو ہم دیکھتے ہیں ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اپنے پیرنٹس کو کہ یار ماں باپ ہے نا ہمارے ہی ہیں نا انہوں نے کہاں جانا ہے اور ان کے پاس کوئی رستہ بھی نہیں ہوتا. اس فار گرانٹیڈنس کی وجہ سے جب بچوں کی اس حرکات سے ماں باپ جس پینک اور تکلیف کو سفر کرتے ہیں اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ جو تھی نا وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے. ایک دن محبوب کی شان میں اتنی اس نے گستاخی کی کہ میرے سے برداشت نہ ہوا. میں چل کے محبوب کی بارگاہ میں آ گیا, عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا میری ماں مجھے بہت پیار کرتی ہے اور میں بھی ان سے بڑا پیار کرتا ہوں, مگر ایک ہستی کائنات میں ہے کہ جس کے ساتھ میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں, اور میرے اللہ نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہات, کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر تم نے میرے نبی کو عزیز مانا تو پھر تم مومن ہو. تو آقا میرا دل کرتا ہے کہ میں جو ہے نا اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کروں. تو میرے محبوب نے فرمایا کہ صدقے جاؤں کریم آقا کے اخلاق پہ کہ غصہ نہیں آیا, بلکہ کہا میرے چند
وہ تمہاری ماں ہے، اگر اس نے مجھے برا کہا ہے تو اس کا فعل ہے، مگر جب تک تیرے جسم میں سانس باقی ہے تم اس کو بدتمیزی تو دور کی بات اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑی مثال جو بچوں کے بارے میں آپ نے لفظ بولا ہے کہ بچے کہتے ہیں ہمارا ماں باپ ہے، ہم ان سے بعد میں کر لیں گے، یا کہہ دیتے ہیں کہ آپ چپ رہنا میرے دوست آ رہے ہیں۔ اکثر میں نے منگنیوں پہ، شادی پہ یا کسی دعوت پہ بچوں کو کہتے سنا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کہتے کہ بس آپ نے چپ کر کے وہاں بیٹھنا ہے۔ بلکہ میں نے شادیوں میں دیکھا ہے خود لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW 4 رنگ اوڈی الٹس کلٹس تے باپ نو کہندے نے او 72 سیٹی بس دی پچھلی سیٹ تے بیٹھنا ہے۔ جس نے یہ V8 لے کر دی شادی پہ اپلائڈ فار کار خواہ رینٹ پہ لے کر دی اس کو پچھلی سیٹ پہ۔ مگر میں ان کو پیغام دوں گا کہ میرے محبوب نے اپنے صحابی کو زندگی میں کہہ دیا کہ اگر آپ کی ماں نے مجھے برا بولا ہے تو وہ اس کا فعل ہے، اور میری طرف جو اس نے منسوخ کیا ہے وہ اس کی طرف ہی واپس لوٹا دیا اللہ نے، کیونکہ اللہ اپنے حبیب کا بدلہ خود لیتے ہیں۔ تو میں یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ بولتے ہیں کہ ماں باپ کے ان کی کیا حیثیت ہے، میرے محبوب نے بول دیا کہ تمہاری ماں نے جو بھی کیا ہے اس کا اپنا فعل ہے، مگر تم نے مرتے دم تک اس کو اف بھی نہیں کہا۔ ایک سچویشن رکھنا چاہوں گا علامہ صاحب سمجھنے کے لیے، مقصد صرف ایک ہے کہ ہم کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ سمجھ کے جائیں۔ نارملی ہمارا دہی کلچر، ہمارے دیہاتوں کا جو کلچر ہے اس میں بہت قریب سے، چونکہ میرا بھی ایک دہی بیک گراؤنڈ ہے، جب بچہ بڑا ہوتا ہے وہ سر اٹھانا شروع کرتا ہے، ماں باپ بڑھاپے کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ پنچایتوں کا کلچر ہوتا ہے تو لوگ دوسروں کی باتوں کو برا بھی مناتے ہیں، تو جو بڑے ہوا کرتے ہیں، بزرگ ہوا کرتے ہیں، وہ بات کر دیتے ہیں بغیر گھبرائے، بغیر پریشانی کے، کیونکہ انہوں نے ایک پوری زندگی گزاری ہوتی ہے۔ اس سچویشن میں نارملی ان بزرگوں کے بچے جو ہیں ان کی کی ہوئی بات کو اس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی رہن دیو، کی کرنا ہے، بڈڑا ہے، کچھ بھی کہہ جاتا ہے۔ تو اس سچویشن میں جب والدین بوڑھے ہیں اور وہ کچھ ایسی بات کہیں کر جاتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سننے میں اور دیکھنے میں یہ لفظ بڑا کڑوا ہے کہ کالا یا بنیا، اے میرے چن، اے میرے مکھن، میں دیکھ رہا ہوں کہ گردن تیری ہے اور یہ چھری میری ہے۔ اور یہاں یہ لفظ جو کاؤنٹ کیا کالا یا بنیا، یہ بات کڑوی کرنے لگے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی گردن پہ میں چھری رکھ رہا ہوں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو آگے بیٹے نے کیا کہا کہ میرے بابا اس ارادے سے باز نہ آنا، بیٹا مل جائے گا مگر اللہ کی محبت دوبارہ نہیں ملے گی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ باپ کی بات ظاہر میں آپ کو کڑوی بھی لگ رہی ہو، آپ کا دماغ جو مائنڈ ہے وہ ایکسیپٹ نہ کر رہا ہو، قبول نہ کر رہا ہو، اور معاشرہ بھی نہ بھی، دیکھیں یہ کیسا باپ ہے جو اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلانے کا کہہ رہا ہے۔ شیطان بھی پورے زور کے ساتھ بچے کو کہہ رہا ہے کہ بھئی کسی باپ نے بھی کبھی اپنے بچے کو ذبح کیا ہے، اور وہ سارے حربے استعمال کر کے شیطان ہار گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے بابا آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، آپ اپنا ارادہ پورا کر گزرے۔ سبحان اللہ۔ یہ باپ کی عقیدت اور باپ کی عزت، یہ اظہار جو ہے انہوں نے کر دیا اس کا۔ لیکن آج کل جیسے عمران نے کہا کہ دیہاتی کلچر سے چونکہ ہم بلونگ کرتے ہیں زیادہ تر میجورٹی، لیکن بچے جو ہے پڑھ لکھ جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں تو آج اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، اسی طرح سے ہم جب بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتے ہیں، تو کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو اپنے خاص طور پہ ماؤں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے۔ جب گیدرنگ ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں تو کہا جاتا ہے آپ نے چپ کر کے بیٹھنا ہے، آپ کو نہیں پتا آپ کیا بات کر جاتی ہیں۔ ماں کو کہا جاتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کوئی بھی بات کر دیتی ہیں۔ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ہم اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں واقعی کہ ہم ماں باپ کو چپ کرانے لگ جاتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے تو بولنا ہی نہیں ہے؟ کہیں اصل سے انحراف تو نہیں ہے کہ ہم اپنی اصل سے مکرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نا ایک غار میں آپ نے جو ہے نا وجود پایا، پیدا ہوئے، نمرود نے کہا تھا کہ بچے جو ہے نا پیدا ہوتے اس کو مار دیں، تو جب آپ بولنے کے قابل ہوئے تو پہلا لفظ ہی اپنی ماں سے بولا تھا کہ میرا رب کون ہے، تو ماں نے سکھایا کہ تیرا رب میں ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ میری ماں تمہارا رب کون ہے،
تو کہنے لگی میرا رب باپ کا باپ اب جتنے سوال کرتے جا رہے تھے ماں بتاتی جا رہی تھی. میں اپنے چنوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس نے تمہیں سکھایا, جس نے تمہیں بڑا کیا, جس نے تمہیں چلنے کے قابل بنایا, جس نے تمہیں بار بار سکھایا, ایک بات کو بار بار رپیٹ کیا, آج تمہیں اس کو ایک بات کا جواب دینا بھی پسند نہیں, بس کہتے ہو کہ ماں جی مجھے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں اکثر لڑکے کہتے ہیں ڈونٹ ٹچ می لائف, میری زندگی میں انٹرفیئر مت کرے, ڈونٹ ٹچ می ڈور, میرے دروازے کو مت, آپ کو نہیں پتا میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. بلکہ میں یہاں ایک آفیسر کی بات سنا دیتا ہوں, میرے آفیسر بہت دوست ہیں, اس نے بولا کہ میں نے آپ کی یہ بات سن کے آنسو بہائیں کہ میرے کمرے میں میرا نوکر مجھے کھانا دینے آتا ہے, میرا بچہ نہیں دینے آتا. یہ حالات ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو, جس باپ نے کبھی ہمیں کیلا نہیں سلایا, جس ماں نے ہمیں کبھی کیلا نہیں سلایا تھا, اب ہم نے ان کو دروازے کے پاس سلا دیا ہے. ان کے برتن دیکھیں, بیگموں کے جو برتن ہیں, بچوں کے جو برتن ہیں وہ وی آئی پی ہوتے ہیں, اور پھر ہم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں وہاں تمہاری دادی بیٹھی ہے وہاں کھانا دے دے. وہ بیگم جہیز میں لے کے آئی ہوتی ہے, کہا جاتا ہے. اور لیکن مدیحہ جو یہ بات علامہ صاحب ابھی کر رہے ہیں, ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, میں یہ بات علامہ صاحب ایک آفیسر کی کر رہے ہیں, لیکن ایکچولی میں اگر ایک بہت بڑی کلاس ایسی موجود ہے جو اس چیز پر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتی ہے کہ یار ابا جان بوڑھے ہیں, ان کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے, والدہ بوڑھی ہیں, ان کے لیے ملازمہ رکھی ہوئی ہے, اور وی آر ڈوئنگ آر تھنگز ایٹ آر بیسٹ, اور اس پہ اطمینان بھی حاصل کر لیتے ہیں. کون سا وہ جگرا ہوتا ہوگا جو اس اطمینان کو مستحکم بناتا ہے. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا سر, رہنمائی فرمائیے گا کہ اگر والدین نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اولاد کو شرک یا کفر کی طرف جانے کا حکم دیتے ہیں, تو اس ضمن میں شرع کا واضح حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ غیر شرعی امور, یعنی جو شریعت سے دوسری طرف انحراف کی طرف لے کے جاتے ہیں, ان کے علاوہ ہر امر میں والدین کی اطاعت واجب ہے. لیکن کوئی ایسا حکم آپ کو دیں کہ جو شریعت سے متضاد ہے, باپ کہے جی نماز نہیں پڑھنی, اس جگہ پہ آپ والد کی نافرمانی کر سکتے ہیں, نماز پڑھیں کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے شرع کو دیکھا جائے گا, شریعت کے جو احکام ہیں. اگر شرعی احکام میں والدین کوئی اپنی طرف سے ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان سے انحراف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو بچے اگر ان کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ گناہگار ہیں. لیکن اس میں بدتمیزی کا ایلیمنٹ تو میرا نہیں خیال ہوگا کہ آپ بدتمیزی کریں یا آگے سے خدا نخواستہ کوئی ایسی حرکت کریں. جیسے وہ حدیث مبارکہ علامہ صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ وہ میرے اگر بدتمیزی بھی میرے بارے میں غلط الفاظ بھی بولتے ہیں تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان سے کوئی بات کریں. اچھا, وہ پہلی جو بات ہو رہی تھی میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے بہن نے بھی بات کی کہ بچے بعد میں اپنا ریئیکٹ بدل لیتے ہیں, تھوڑا وقت جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی بات کو چھوڑ دو. خیر, ایک بڑی خوبصورت سی بات ہے, ایک باپ اور ایک باپ تھا بوڑھا ہو گیا, اب وہ لیٹا ہے, اسے لگا دروازے پہ دستک ہوئی ہے, جیسے عمومی طور پہ والدین کو نہیں پتہ چلتا, بزرگ جب ہو جاتے ہیں. اس نے کہا بیٹا دیکھنا باہر کون ہے. بیٹا آیا, جا کے دیکھا کوئی نہیں, کہتا ابا کوئی نہیں. باپ کو پھر لگا, باپ نے کہا بیٹا دیکھنا کون ہے. اس نے کہا کوئی نہیں. تیسری دفعہ پھر کہا, بیٹا گیا غصے سے آ کے کہتا ابا آپ کو پتہ نہیں کیوں پتہ ہے, کان آپ کے بجتے رہتے ہیں, بتا دیا کوئی نہیں ہے. باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, چارپائی پہ بٹھایا اور بٹھا کے کہا بیٹا یہی جگہ تھی, تو چھوٹا سا تھا, تو ایسے اشارہ کرتا ابا یہ کیا ہے, میں کہتا پنکھا ہے. تو پھر پوچھتا ابا یہ کیا ہے, میں پھر کہتا پنکھا ہے. تو نے مجھ سے 14 دفعہ پوچھا, میں نے ہر دفعہ تیرا ماتھا چوم کے کہا یہ پنکھا ہے. آج 3 دفعہ مجھے غلط فہمی ہوئی تو تم مجھ پہ برس پڑا ہے. مین کہ ہمارے ویورز کو, ہمارے ناظرین کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. آج اگر میں جوان ہوں تو بڑھاپے میں جا کے یقیناً یہ یادداشت کا جو پیمانہ ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہم نے بھی بوڑھے ہونا ہے. کل کو ہم بچے تھے, ہمیں ہاتھ انگلی پکڑ کے کس نے چلنا سکھایا, ہمیں زبان, ہم بالکل بولنے کے قابل نہیں تھے, ہمیں کس نے بولنا سکھایا. تو وہ ماں باپ اگر بڑھاپے میں جا کے ان کا ذہنی توازن تھوڑا سا کمزور ہو ہی گیا ہے, کل کو ہمارا بھی ہونا ہے. آج جو کریں گے, جیسے بہن نے کہا تھا مکافات عمل ہے, آج جو بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے, آج جو بیج ڈالیں گے کل وہی فصل ہمارے سامنے آئے گی. تو ہمارے سامعین کو چاہیے کہ خاص طور پہ اپنے والدین کو, آج کا ماحول بڑا خطرناک ہے, یہ باپ کے جذبات کو باپ ہی سمجھ سکتا ہے. یہ باپ کا اثار ہے, اور ہمیں جب وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو اس اثار اور قربانیوں کو ہرگز فراموش نہیں کرتے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ. اللہ ویلکم بیک ناظرین. آج کی خصوصی رمضان سحر ٹرانسمیشن میں ہم والدین کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان رویہ جاتی مسائل پر بات کریں جو نارملی
ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈیلنگز میں جن کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارا پینل ہمارے صاحب موجود ہے. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میری خواہش ہوگی کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور شامل کر لیں. محمد امجد نقشبندی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں. امجد بھائی محبت بھری نعت سنائیے. سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی کملی والے نبی ایک نگاہ کرم ہم گداؤں کا سرکار رکھ لو بھرم تجھ سے بڑھ کر نہیں اور کوئی سخی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی ہم پہ لطف و عنایت فرمائیے اپنی محفل میں تشریف لے آئیے آپ کے ذکر سے بزم ہے سج گئی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی تیرا قبضہ ہے محبوب ہر چیز پر سب کے جھکتے ہیں سر تیری دہلیز پر تو نے جو بھی کہی بات ہو کے رہی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی اور سب سے اعلیٰ ترین تیری سرکار ہے تیرا دربار خالق کا دربار ہے تیرے سائم کا کعبہ
ہے تیری گلی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی جزاک اللہ ماشاءاللہ. اور ہمارے ایک اور نعت خواں بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اب چونکہ یہ سرور کی محفل ہے، شعور کی محفل ہے، ہم سرور حاصل کر رہے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عقیدت کا نذرانہ پیش کر کے. تو بسم اللہ کیجئے. سلامت بھائی ہمارے ساتھ ہیں. قبلہ کعبہ 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 قبلہ کعبہ ایمان رسول بس دو جہاں آپ پر قربان رسول عربی قبلہ چاند ہیں آپ جو رسولان سلف تارے کیونکہ سب نبی دل ہیں اور آپ جان رسول عربی بس دو جہاں آپ پر قربان رسول عربی اور صدقہ حسنین کا صدقہ حسنین کا ویلکم بیک ناظرین. آج کی اس خصوصی رمضان سے ٹرانسمیشن میں ہم والدین کی عظمت اور اولاد کے فرائض کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین میں اپنے پروگرام جو کہ لاہور پوچھتا ہے کے نام سے آپ اسی لاہور رنگ کی سکرین پر دیکھتے ہیں، ہم نے مختلف پروگرامز کیے. ہم نے پوری قوم کے سامنے ہزارہا ان والدین کو لا کر رکھا جو انفارچونیٹلی متقاضی تو کسی اور سلوک کے تھے، لیکن آج یا تو وہ فاؤنٹین ہاؤس میں پڑے ہیں یا معمولی ذہنی مسائل کی وجہ سے وہ مینٹل ہاسپٹل میں لے کر گئے اور اس کے بعد سالہ سال سے کوئی اولاد ان کا پیچھا کرنے کے لیے نہیں آئی، ان کا حال پوچھنے کے لیے نہیں آئے، اور ان کی ہر عید، ہر شب رات، ہر معاملات
ہر خوشی، ہر غم، ہر بیماری، ہر صحت کے ایام ایک ہی انداز میں گزرتے ہیں کہ دروازے پر نظر ہوتی ہے اور انتظار کس کا ہوتا ہے؟ شاید آج میرے بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا میرا حال دریافت کرنے کے لیے آئے گا، لیکن ایسا قطعی نہیں ہوتا۔ بدقسمتی ہے، ہم اپنے پینل سے اس پر بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شرع میں اس قسم کی اولاد کے لیے کیا وعید ہے، لیکن اس سے پہلے میں عمران نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ والدین کی شان میں، خصوصی طور پر ماں کی شان میں کچھ بات ضرور کریں۔ سب سے پہلے میں یہ ادا کرتا ہوں آپ سب کو، ظاہر ہے کہ میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن یقین مانیے آپ نے مجھے وہ وقت یاد دلا دیا 2015 میں، جب میں یہ کلام جو بار بار پڑھا کرتا تھا اور آخر 5 دن کے بعد میری والدہ اس دنیا سے چلی گئی، اور میں وہ کلام جو کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، پہر بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے، بعد میں جو کچھ بچے وہ شوق سے کھاتی ہے ماں، ایک ہی حسرت کو اپنے عزم و استقلال سے، آنسوؤں سے غسل دے کر خود ہی دفناتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ماں کی جو عظمت ہے، ماں کی جو شان ہے، وہ جتنی بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ شاید یہ وقت تھم جائے، الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جائے، لیکن ماں کی جو عظمت ہے اس کو ہم بیان نہ کر پائیں۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور علامہ صاحب کے جو آنسو ہیں، اور ہم سب یقین کریں جتنے بھی لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی آنکھیں جو ہیں ان میں آنسو ہیں، اشک بار ہیں، کیونکہ ماں کی جو عظمت ہے علامہ صاحب ہم بھول جاتے ہیں۔ کیا دین اسلام کی کیا احکامات ہیں کہ اگر ہم ماں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو کیا کہا گیا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ان کو دیکھنا چاہیے، کس طرح سے مخاطب کرنا چاہیے، ہماری نظریں جو ہیں وہ کہاں پر ہونی چاہیے؟ پہلے تو میں یہ شعر سنا دوں، کیونکہ میں اچیاں لمیاں میاں صاحب نے شعر لکھا، اچیاں لمیاں ٹالیاں گنیاں جنہاں دیاں چھاواں، ساری دنیا لاہوروں لبدی پر نہیں لبدیاں جگتے ماواں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی آنکھ بھر کے اپنے بابا کو نہیں دیکھا۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ اپنے بابا کے پاس رہ کے بھی امیر المومنین کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکے؟
کہتے مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میرے بابا کی آنکھ میں آنکھ نہ پڑ جائے اور بے ادبی نہ ہو. اللہ اکبر، کیا بیان. اور حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ رحمہ اللہ بہت بڑے امام، 10 لاکھ حدیث رسول کے حافظ تھے. امام احمد، میرے ناظرین نوٹ کر لیں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ 10 لاکھ حدیث رسول. ہم تو اپنے دوستوں کے نمبر جو اپنے موبائلوں میں رکھتے ہیں نا، بلکہ نمبر یاد زبانی کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بھی ہم زبانی یاد نہیں رکھتے. ان کے لیے لمحہ فکری ہے جو خالی کہتے ہیں ہم عشق رسول میں جان بھی قربان کر دیں گے. بھائی باتوں سے بات نہیں بنتی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. محمد کی غلامی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پہ نہیں جاتا تھا. کسی نے پوچھا یا امام کیوں؟ کہتے مجھے ڈر لگتا تھا کہیں میرے جوڑے میرے ماں باپ سے اونچے نہ ہوں. اللہ بہت خوبصورت. میاں صاحب آپ کی طرف اسی بات کو لے کر آنا چاہوں گا کہ ہم اپنی روٹین کی زندگی میں والدین کے ساتھ مختلف قسم کے رویے دیکھتے ہیں. میں نے اپنی اس جرنلسٹک کریئر کے دوران ایسے واقعات بھی دیکھے جن میں بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہوتا ہے. میں بہت تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں، سحری کا وقت ہے، لیکن دے آر دا فیکٹس، ان پر ڈسکشن ضروری ہے. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ معمولی تنازعات، بھائیوں کے آپس کے مسائل، میاں بیوی کے آپس کے مسائل، باپ کے ساتھ کوئی رنجش، کوئی ناراضگی. کوئی ایسی صورتحال پاسبل بھی ہے شرع کی نظر میں جس میں کوئی اولاد اس نہج تک کا کوئی ڈیسیژن لے؟ کوئی ایسی پاسبلٹی؟ سب سے بڑی پاسبلٹی شرک کی ہے، اس میں تو نہیں ہے. تو پھر وہ کون سی پاسبلٹی ہوتی ہے جو اولاد کو یہاں تک لے جاتی ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو سیرت طیبہ کا درس نہیں دیتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت پڑھائی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص آ رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ تیرے پیچھے کون ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضور میرا باپ ہے، اور میں خبردار باپ سے آگے نہیں چلنا. ہم یہ لوگ بچوں کو یہ چیزیں بتاتے نہیں ہیں. میں تھوڑا سا نا اس میں کوٹ کرنا چاہوں گا. مدیحہ میرے والد اللہ غریق رحمت کرے، اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. میں ایمانداری سے یہ بات بتاؤں کہ والد صاحب ہمیشہ سے اس چیز کو معمول بناتے تھے کہ کیا چیزیں میرے کرنے کی ہیں یا میرے بھائی کے کرنے کی ہیں اور کیا نہیں ہیں. یعنی والدین کے حوالے سے ڈسپلن جو ہے کہ کیا کیا. والد صاحب آئے گھر، آتے ہی بچپن سے انہوں نے ایک روٹین بنائی ہوئی تھی کہ ان کے جوتے ہم نے اتارنے. مسجد گئے ہیں تو انہوں نے نماز پڑھ کے نکلنا ہے تو ان سے پہلے ان کے جوتے وہاں پر خود لا کر رکھنے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں والدین خود بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، اور اگر نہیں سکھا رہے ہوتے تو وہی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہوتی. جی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اگر والدین ایسے بچوں کی تربیت کریں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھ کے سنائیں کہ پہلے نہیں بیٹھنا باپ سے، پیندے کی طرف بیٹھنا ہے، تکیے کی طرف نہیں بیٹھنا، بڑوں کا احترام کرنا ہے، جیسے پہلے بات کی کہ چھت پہ نہیں جاتے تھے کہ جوڑے اوپر نہ آ جائیں. اگر یہ چیزیں ہم بچوں کو ڈیلیور کریں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ دستک ہوتی ہے اپنے بابا کو بلانا، بیٹا جاؤ کہہ دو کہ باپ گھر نہیں ہے. ہم یہ تربیت کر رہے ہیں بچوں کی کہ جا کے جھوٹ بولو. بالکل. اور بائی فورس کروایا جا رہا ہے. اصل یہی چیز ہے کہ جیسے آپ نے بتایا، اگر اس طرح کے رویے پیرنٹس اپنی اولاد سے رکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا ایسے کرو. تعلیمات بھی تو ایسی ہیں نا، نفسا نفسی کا دور ہے، اور پھر جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، خاص طور پہ موبائل ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں ٹیب ہے. بچے جو ہے ان کو ہم پوچھتے ہیں باقاعدہ کہ اگر کسی بچے کی برتھ ڈے ہو تو اسے پوچھا جاتا ہے کیا چاہیے آپ کو، وہ کہتا ہے جی ماما ٹیب دے دیں، بابا ٹیب لا دیں، یا مجھے آئی پوڈ چاہیے. مجھے کوئی بچہ یہ نہیں کہے گا آپ کو کہ نہیں مجھے قرآن کریم کوئی ترجمے والا لا دیں، تفسیر والا لا دیں، کیونکہ ہم لوگ بچوں کی ٹریننگ ہی ویسی نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں عمران صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا لاما صاحب سے، اس کی میں ذرا تھوڑی سی اور تشریح کر دوں کہ آپ نے بولا کہ کیا کسی بھی صورت میں بچے اپنے ماں باپ کو کوئی مرڈر کر سکتے ہیں؟ تو ایسا کوئی سین آ جائے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. تو میں یہاں بڑا آسان لفظوں میں بات سمجھا دیتا ہوں لوگوں کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بابا جان نے جب کہا نا لا ارجمنک کا وہجرنی ملیہ، کہ میں تمہیں سنسار بھی کروں گا، پتھر بھی ماروں گا، گھر سے باہر بھی نکال دوں گا. تو بڑا پیارا ہمارے پاس یہ لفظ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو کچہری لے جاؤں گا، عدالت میں لے جاؤں گا، اپنا حصہ لوں گا، آپ کے یاروں میں جا کر آپ کو بدنام کروں گا، یا میں برابر کا جواب دوں گا. کہا میرے بابا
میں جہاں بھی رہوں گا میری طرف سے آپ کو ٹھنڈی ہوا آئے گی, میں دعا کروں گا آپ کے لیے. یہ پیغام ہے کہ اسلام قتل کی تو دور کی بات ہے, گستاخی کی بھی اجازت نہیں بالکل ٹھیک دیتا. کہہ رہے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تمام ذہن میں بہت اہم ہے, اور اس کے بغیر obviously گزارا بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے عثمان سیالوی صاحب نے. سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ, اور خواہش ہوگی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کریں. اس وقت جو ماحول بنا ہے باپ کی شان کے چند اشعار. بسم اللہ سر, بسم اللہ, یہ تو اور بھی خوبصورت بات ہے. وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے, دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے, دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے. پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی, کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی. پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی, کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی. وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے, دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے, دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے. تے جگ تے کیڑا ہور نمونہ الفت دا, کہندے لوگ سیانے بوہا جنت دا. تے جگ تے کیڑا ہور نمونہ الفت دا, کہندے لوگ سیانے بوہا جنت دا. رتبے رب ودھائے عزت وکھریے, دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے, دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے. تے انگلی پھڑ کے ٹرن دوبارہ ملنا نہیں, پیو دے ورگا ساکھ پیارا ملنا نہیں. انگلی پھڑ کے ٹرن دوبارہ ملنا نہیں, پیو دے ورگا ساکھ پیارا ملنا نہیں. پیو دی ہستی رب دی نعمت وکھریے, دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے, دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے. وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے, دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے. اگر ٹائم ہے تو ایک شعر میں پیش کرتا ہوں کہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں, ماما ٹھنڈیاں چھاواں, میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں, میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں. کلیاں چھڑ کے ٹر گئی ہے, کلیاں چھڑ کے ٹر گئی ہے, کلیاں چھڑ کے ٹر گئی ہے, کلیاں چھڑ کے ٹر گئی ہے. تے ویر ویراں دے سجن ہوں
दियां बावां ओ बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां छावां। जज़ाकल्लाह खैर। उस्मान सियालवी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में माँ और बाप दोनों अजीम रिश्तों की अजमत बयान कर रहे थे। मदीहा मेरे साहब मौजूद हैं, मदनी साहब भी मौजूद हैं। वालिदैन ऐसे रिश्ते हैं जिनकी मौजूदगी या चले जाना, दोनों मामलात में आपको अल्लाह ताला ने इनके लिए सदका जारिया बनाया है। तो मैं मुख्तसर ये रिक्वेस्ट करूंगा, मदनी साहब इसके बाद दुआ भी करवाएंगे, कि अगर आपके वालिदैन मौजूद हैं या इस जहान फ़ानी से जा चुके हैं तो आप उनके लिए सदका जारिया बन सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपके ख़ानदान में, आपके घर में या मोहल्ले और मुआशरे में उन पर उंगली उठे। अगर आप उन पर उंगली उठाना बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर आप कुछ भी करें। दुआ फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम। अल्लाहुम्मा रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ मेरे लाजपाल मालिक, मेरे भाई दोस्त मियाँ इमरान समेत, मेरे समेत मेरे बाबा दुनिया से चले गए। आज बहुत याद आई मुझे उनकी। मेरे मालिक, जितने दोस्तों ने दुआ के लिए कहा, हमारे पैनल में अयमन नकवी साहबा और मेरे भाई शकील साहब, मुताहिर साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, जितने और मदीहा अलमास साहिबा और जितने मेरे पैनल में दोस्त मौजूद, कैमरामैन साहब, प्रोड्यूसर साहब, ऐ अल्लाह जितने तेरे दरबार आलिया में हाथ उठाकर हमारे साथ दुआ में शामिल नाज़रीन, पूरी दुनिया में जो जो देख रहे, ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हमारे माँ बाप को अपनी रहमत में जगह अता फरमा। ऐ मेरे लाजपाल मालिक, जो दुनिया से चले गए उनकी कब्रों को नूर से मनवर फरमा। ऐ अल्लाह, जो माँ बाप बीमार हैं, जो बच्चे इलाज नहीं कराते, अल्लाह उनको हदायत अता फरमा और माँ बाप को सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह, जितने सुन रहे हैं, ऐ मेरे मालिक, सबकी नेक दिली तमन्नाएँ पूरी फरमा। ऐ मेरे लाजपाल मालिक, हम हार चुके, ऐ अल्लाह तो सारी कायनात का शहंशाह है, पूरी दुनिया पे लोगों पे रहम फरमा। ऐ मालिक, मुल्क पाकिस्तान की मदद फरमा, पाकिस्तान के तमाम इदारों की मदद फरमा। सल्लल्लाहु